علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ایک حدیث مبارکہ تناظر میں آپ سے تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، کوئی بھی بدعت ضلالت ہے، اور ضلالت گمراہی ہے، گمراہی جو ہے وہ جہنم کا باعث بنتی ہے۔ بدعت کیا ہے؟ ہر وہ عمل جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے ثابت نہ ہو، اس کو کرنا اور عین دین سمجھ کر ہی کرنا کہ یہ ثواب کا کام ہے، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ ایک چیز اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ دوسری یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنی دنیاوی زندگی سے رخصت ہوتے ہوئے ایک الفاظ بولے تھے کہ میرے مسلمان کبھی شرک نہیں کر سکتے۔ اس میں پہلے سوچنے والی بات تو یہ ہے کہ جو شرک کرتا ہے وہ کیا مسلمان ہے بھی یا کہ نہیں، اور شرک کیا ہے، اس کی بے شمار علامات ہیں۔ میں چند ایک سار کے ساتھ بات کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں، کسی بھی حدیث میں یہ چیز ثابت نہیں ہے کہ آپ اذان سے پہلے درود شریف پڑھیں، بالکل بدعت ہے۔ آپ اس کا نام بدعت حسنہ کر لیں، جو مرضی کر لیں، ہے بدعت۔ کسی بھی صحابی نے، کسی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی بھی حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح ہم لوگ ایک دو نعتیں پڑھتے ہیں، تیرا کھاواں تے تیرے گیت گاواں، بالکل شرک ہے۔ اس میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہم واقعات ہی مسلمان ہیں جو یہ شرک کر رہے ہیں۔ اسی طرح ایک دو الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں، ایک نیا آج کل ٹرینڈ چلا ہوا ہے، یا رسول اللہ انظر حالنا۔ حالانکہ انظر لفظ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو اپنے رسول پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و احترام کے طور پہ بلایا تھا کہ جب بھی آپ میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرو تو عربوں کے میں مختلف الفاظ رائج تھے، بدو تھے، وہ مختلف طریقوں سے بلاتے تھے، او محمد، او وہ میں الفاظ دہرانا نہیں چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ رسول نے قرآن پاک میں نظر فرما دی کہ آپ کو جب مخاطب کرنا ہو، میرے محبوب کو جب مخاطب کرنا ہو تو انظر کہنا چاہیے، انظر نہ، یعنی کہ ہماری طرف ذرا توجہ فرمائیے، اپنا رخ مبارک ہماری طرف کر دیجئے۔ اور اس کو ہم نے آج کل ایک غلط روایت کے طور پر، غلط بدعت کے طور پر ایک نیا لفظ استعمال کر لیا، یا رسول اللہ انظر حالنا، بالکل بدعت ہے، شرک ہے۔ برائے مہربانی ان چیزوں سے اجتناب کریں۔ اسی طرح ہم قبروں پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ جا کے ہم سجدہ بھی کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ پہلے وہی بات آ گئی کہ اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ شرک نہیں کر سکتے، قبر کو سجدہ کر دیا، شرک ہو گئے۔ ہم قبروں پہ جاتے ہیں، ہم قبروں پہ جا کے قبر والے سے اس کا نام لے کر طلب کرتے ہیں، خدا کی قسم بالکل بدعت ہے، شرک ہے۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں قیامت والے دن میں اس کا جواب دہ ہوں گا اگر میں بات غلط کروں گا تو۔ اگر آپ لوگ میری بات نہیں مانیں گے تو آپ کو بھی وہاں پہ حاضر ہونا پڑے گا۔ یہ جو آپ 11ویں 12ویں 13ویں 14ویں کا آپ ختم دلاتے ہیں تو انشاءاللہ یہ جو پیر عبد القادر جیلانی صاحب ہیں، یہ انشاءاللہ العزیز آپ کو ڈنڈوں سے ماریں گے۔ میں یقین سے، عقیدے سے، پوری وسعت سے یہ بات کہتا ہوں، پوری وثوق سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ انہی کے ڈنڈے آپ کو پڑیں گے، کیونکہ ان کو آپ لوگوں کی وجہ سے صبح صلی اللہ تعالیٰ کے حضور حضرت عبد القادر جیلانی کو جواب دہ ہو جانا ہے۔ حضرت قادر عبد الجیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے کہ جناب آپ ان کو کہہ کے آئے تھے کہ اس طرح یہ ختم دلوانے ہیں، اس طرح یہ کر کے بدعات کرنی ہے، آپ نے اس طرح کر کے آپ نے 11ویں 12ویں 13ویں ختم کر کے مال بٹورنے ہیں، تو اللہ معاف کرے، وہ تو بہت عظیم ہستی ہیں، وہ تو جلیل القدر لوگ ہیں۔ ان کی وجہ سے ہم ہندوستانیوں کو، ہم تو ہندو کافر یہودی تھے یہاں بسنے والے، ان کی وساطت سے ہمیں دین نصیب ہوا، ان کی وساطت سے ہمیں قرآن ملا، ان کی وساطت سے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پتہ چلا، ان کی وساطت سے ہمیں اللہ کا پتہ چلا۔ تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے ہم قیامت کے دن اللہ معاف کرے ہماری وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کو جواب دہ ہو جائیں؟ وہاں بھی انہوں نے صاف الفاظ میں کہہ دینا کہ اللہ میں نے ان سے نہیں کہا، یہ لوگ خود کرتے تھے اپنی کمائیوں کے لیے، اپنی جھولیوں کے لیے، اپنی ٹوپی پہ 10 روپے جمع کرنے کے لیے۔ تو برائے مہربانی، یہ میں نے مختصر سی بات کی ہے، اس پہ لیکچر پہ بات کرنا چاہوں تو گھنٹوں بھی کم لگتے ہیں۔ تھوڑی بہت کوشش کیا کریں، تحقیق کیا کریں کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے۔ وما علینا الا البلاغ۔